الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون صدق الله العظيم. اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، یقین جانو کہ جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ پیدا کیا ہے اور گروہوں میں بٹ گئے ہیں، ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کا معاملہ تو اللہ کے حوالے ہے، پھر وہ اللہ انہیں جتلائے گا کہ وہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں۔ جو شخص کوئی نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیوں کا ثواب ہے، اور جو شخص کوئی بدی لے کر آئے گا تو اس کو صرف اسی ایک بدی کی سزا دی جائے گی، اور ان لوگوں پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ سورۃ الانعام کی آیت 159 اور آیت 160 ہے۔ ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ شاہ نے دو باتیں جو ذکر فرمائی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ دین کے اندر تفرقہ ڈالنا اور الگ گروہ تشکیل دینا، عامہ امت سے ہٹ کر کچھ چیزیں گھڑ لینا، یہ سخت منع اور آپس کے معاملات کو بگاڑنے کے مترادف ہے۔ دین ایک ہے تو سب مسلمانوں کو ایک ہو کر رہنا لازم ہے۔ جن لوگوں نے آپس میں تفرقہ کیا ان کے لیے وعید موجود ہے کہ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، اور وہ بتلائے گا کون حق پر اور کون ناحق تھا۔ لیکن اس دنیا میں بھی جس کا عمل اور فکر اور ذہن اللہ کی کتاب اور سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے، وہ حق پر ہے۔ اس کی تائید اور اس کا ساتھ دینا ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت واسعہ کا ذکر فرمایا ہے۔ جو انسان ایمان کی حالت میں کوئی بھی خیر، حسنہ، نیک کام، اچھائی، بھلائی کرتا ہے تو وہ اپنے ہی بھلے کے لیے کر رہا ہے۔ اللہ تعالی شان پر کسی کا کچھ احسان نہیں، اور وہ ذات ایسی ہے کہ اس کو ہم بندوں کی عبادت کی ضرورت نہیں۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے رب کی رضا کے لیے اس کے احکام کی پابندی اور اس کی عبادت کو اختیار کریں اور اس سے صلہ اور انعام اور ثواب پائیں۔
اللہ تعالی شانہ نے اس آیت مبارکہ میں من جاء بالحسنہ ارشاد فرمایا، جو نیک کام کر کے اس کو قائم رکھے، صرف نیکی کرنا نہیں، اس کو سنبھالنا۔ کوئی شخص تجارت، ملازمت، کسی محنت کے ذریعے پیسہ کماتا ہے تو صرف کما لینا ہی ضروری نہیں، بلکہ اس کو اپنی ضروریات میں خرچ کرنا اور اس سے فائدہ اٹھانا اور اسے ضائع ہونے سے بچانا، یہ باتیں بھی ساتھ ہی ضروری اور لازم ہیں، ورنہ محنت رائگاں جا جائے۔ یہاں بھی ارشاد ہے، ایک نیکی کرو گے تو اللہ تعالی شانہ کم از کم اس جیسی 10 نیکیوں کا ثواب دیں گے۔ کی تو ایک اور 9 اللہ نے اپنی رحمت سے ساتھ خود ملا دی انعام میں۔ ارشاد ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ قرآن کا ہر لفظ ایک حقیقت ہے۔ جاء کا یہاں حکم ارشاد فرما کر کہ بندے نے ایمان کو، اسلام کو اختیار کیا ہے تو یہ چند روزہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تا حیات اور موت کے آنے تک اس پر قائم رہنا یہ اہم ترین ہے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ بادی النظر میں بظاہر یہی ہے کہ کسی نے ایک دن کی نمازیں پڑھی تو چلو اسے ایک ہفتے کا یا ایک سال کا صلہ مل گیا اور وہ جنت میں رہا، پھر تو اس کی نیکیاں جیسے پیسے ختم ہو جاتے وہ بھی ختم ہو جاتے، ایسے ہی گناہوں کا معاملہ ہے۔ لیکن اللہ تعالی شانہ نے ان دونوں چیزوں کے ساتھ قرآن پاک میں خلود کا لفظ ذکر فرمایا ہے، خالدین فیہا ابدا، جنت والے ہمیشہ ہمیش جنت میں رہیں گے، اور جو کافر ہیں دوزخ میں ڈالے گئے وہ بھی نکل نہیں پائیں گے، نہ کبھی ان کو وہاں سے نکلنا نصیب ہوگا، وہ بھی خالدین فیہا ابدا۔ اور یہ بھی اس کی ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ مومن کا ارادہ یہ نہیں تھا کہ میں 5-10 سال 70-80 سال تک ایمان پہ رہوں گا پھر نہیں، اس کی 1000 سال عمر ہوتی، 1,00,000 سال ہوتی، اس کا پکا ارادہ اور نیت ہمیشہ مومن رہنے کی ہی ہوتی ہے۔ اور کافر جو کفر پر مر گیا ہے تو اس نے یہ ارادہ نہیں کیا کہ میں کفر و شرک 50 سال کروں گا، 100 سال کروں گا پھر چھوڑ دوں گا، نہیں، اس کا عقیدہ، اس کی نیت اور ارادہ ہی یہی تھا کفر والا۔ تو انما الاعمال بالنیات جو حدیث مبارکہ ہے اس میں اگر غور کیا جائے تو یہی بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ نے یہ امتحان کا جو جہان بنایا ہے، اس میں جس نے ایمان اختیار کیا اس کا ہمیشہ رہنے کا مومن ہی پکا ارادہ تھا، اور کفر پر جمع ہوا شخص کبھی اس سے ہٹنے والا نہیں، تو اس لیے خلود رکھا جزا و سزا کے اندر، اور یہاں اپنی رحمت ذکر فرمائی کہ میں ایسا دینے والا کہ اللہ کے برابر کوئی سخی اور عطا کرنے والا نہیں ہے، تم ایک نیکی کرو میں 10 کے برابر تمہیں اجر و ثواب دوں گا۔ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے ثواب، جتنا اخلاص، سنت کی پابندی اور
کھانا پینا انسان کا حلال ہو، سچ بولتا ہو، عبادت اللہ کی کرتا ہو، تو اخلاص کے بقدر اس کی نیکیاں بڑھتی جاتی ہیں کہ ہر نیکی اللہ کو صرف راضی کرنے کے لیے، اس میں دکھاوا، ریاکاری، اپنی بڑائی، شہرت اور نمود نہ ہو تو وہ خالص ہے۔ سونا جتنا زیادہ خالص اور اصلی ہوتا ہے اتنی اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اور جتنا اس میں میل کچیل اور ملاوٹ اور کوئی دوسری ذات ملی ہوئی ہوتی ہے تو اس کی قیمت گر جاتی ہے۔ یہاں بھی یہ معاملہ کہ اخلاص کے بڑھنے سے اور اس عمل کے کرنے والا جو ہے اس کے اپنے اوصاف کی وجہ سے، قرآن پاک کی آیت ہے کہ ہم بعضوں کو اتنا زیادہ اجر و ثواب دیتے ہیں کہ جیسے ایک گندم کا دانہ تم بو دیتے ہو، اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور ہر اس ٹہنی پر ایک سٹا لگتا ہے، اور ہر سٹے میں 100 دانے پیدا اللہ کر دے تو ایک دانہ تمہارے سامنے اگ کر انجام میں 700 دانے بن جاتے ہیں۔ مجاہد کا عمل فرمایا، مومن کا کرتا ایک نے کی اور اللہ تعالی شانو اسے 700 نیکیوں جتنا اجر دے دے۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ مخلصین حضرات انبیاء علیہ السلام ہیں۔ ان کے ایک سجدے پر امت کے کروڑوں سجدوں سے بڑھ کر ثواب ملتا ہے ان کو۔ ان وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہے جو اخلاص اور جو صدق ان ہستیوں میں ہے وہ کسی اور کو نصیب نہیں۔ لیکن دوسری طرف یہ نہیں فرمایا کہ میں پکڑ کروں گا، گناہ پر جو عذاب دوں گا تو میں رب ہوں، ایک گناہ کرو گے تو 100 گناہوں کے برابر تمہیں سزا ملے گی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ فرمایا من جاء بالسیئۃ، جس نے ایک گناہ کیا اس کو اتنی ہی ایک کی سزا ملے گی، اور وہ بھی تب جب اس نے توبہ کر کے دنیا میں اس گناہ کی معافی نہیں کروا لی۔ اگر وہ توبہ تائب ہو گیا تو اس کا گناہ وہ مٹ جائے گا، سزا ہوگی ہی نہیں۔ تو من جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، اور اللہ کی ذات کبھی بھی کسی پر بھی ظلم نہیں کرتے، بے انصافی نہیں کرتے، وہ تو عدل کرنے والی اور اس سے آگے رحم کرنے والی ذات ہے۔ ہمیشہ اللہ کی رحمت مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو نصیب کرے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ بقدر اسمہ وجمال۔ یا اللہ پاک سب بیماروں کو شفا عطا کر، مقروضوں کو قرض سے نجات عطا، بے رزقوں کو رزق حلال عطا،
سب مسلمانوں کو دین کی سمجھ، 5 نمازوں کی پابندی، قرآن پاک پڑھنے، سننے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عنایت۔ جتنے حضرات دعا میں موجود ہیں سب کی نیک دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ والبیتہ اجمعین۔